اوپر مجزوم یعنی جزم ہو جائے، جزم آئے گا، اور دوسری چیز نون اعرابی گر جائے گا، نون اعرابی گر جائے گا۔ تو دو بنیادی چینجنگ آپ کو نظر آئیں گی، اور جو ترجمہ ہم کر رہے تھے کہ اس ایک مرد نے مدد نہیں کی، اس کے بجائے اب ہے کہ اس ایک مرد کی مدد نہیں کی گئی، کی گئی کیونکہ مجہول کی وجہ سے کی گئی ہر جگہ جو ہے آپ کو دکھ رہا ہے، یہ معنی کے اندر فرق ہے۔ تو تین جگہ آپ کو چینجنگ نظر آئے گی، تو ایک تو معنی میں، اور دوسرا یہ کہ آخری حرف کے اوپر جزم آ جائے گا، اور تیسری چیز یہ ہے کہ نون اعرابی گر جائے گا۔ یہ تین بنیادی چینجنگ آپ کو نظر آئے گی۔ تو لم ينصر آپ پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے اس ایک مرد کی مدد نہیں کی گئی۔ لم ينصرا ان دو مردوں کی مدد نہیں کی گئی۔ لم ينصروا ان سب مردوں کی مدد نہیں کی گئی۔ لم تنصر اس ایک عورت کی مدد نہیں کی گئی۔ لم تنصرا ان دو عورتوں کی مدد نہیں کی گئی۔ لم ينصرنا ان سب عورتوں کی مدد نہیں کی گئی۔ لم تنصر تو ایک مرد کی مدد نہیں کی گئی۔ لم تنصرا تم دو مردوں کی مدد نہیں کی گئی۔ لم تنصروا تم سب مردوں کی مدد نہیں کی گئی۔ لم تنصری تو ایک عورت کی مدد نہیں کی گئی۔ لم تنصرا تم دو عورتوں کی مدد نہیں کی گئی۔ لم تنصرنا تم سب عورتوں کی مدد نہیں کی گئی۔ لم انصر میری مدد نہیں کی گئی۔ لم ننصر ہماری مدد نہیں کی گئی۔ سیم پیٹرن ہے، اس سے پہلے بھی ہم مجہول کا سیگا بنا چکے ہیں۔ اس وزن کے اوپر آپ کو اگر دو تین اور گردان نہ ہو تو آپ بلا جھجک گردان سکتے ہیں، جیسے لم يدخل وہ ایک مرد داخل نہیں کیا گیا، اس طریقے سے آپ گردان سکتے ہیں۔ لم يدخل کی گردان کون گردانیں گے؟ جی شیخ میں کرتی گردان بسم اللہ۔ لم يدخل اس ایک مرد نہیں داخل کیا گیا۔ لم يدخلا ان وہ دو مرد نہیں داخل کیے گئے۔ لم ان نہیں بولنا ہے، وہ بولنا ہے، اچھا وہ دو، جی ہاں۔ وہ دو مرد نہیں داخل کیے گئے۔ لم یدخلو وہ سب مرد نہیں داخل کیے گئے۔ لم تدخل وہ ایک عورت نہیں داخل کی گئی۔ لم یدخلا وہ دو عورتیں نہیں داخل کی گئیں۔ لم یدخلنا وہ سب عورتیں نہیں داخل کی گئی۔ لم تدخل تو ایک مرد نہیں داخل کیا گیا۔ لم تدخلا تم دو مرد نہیں داخل کیے گئے۔ لم تدخلو تم سب مرد نہیں داخل کیے گئے۔ لم تدخلی تو ایک عورت نہیں داخل کی گئی۔ لم تدخلا تم دو عورتیں نہیں داخل کی گئی۔ لم تدخلنا تم سب عورتیں نہیں داخل کی گئی۔ لم ادخل میں ایک مرد یا ایک عورت نہیں داخل کی گئی۔ لم ندخل لم ندخل ہم دو مرد یا ہم دو عورتیں یا ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں نہیں داخل کیے گئے۔ جی ہاں، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ اور اسی وزن کے اوپر آپ میں سے کوئی اور ایک لم یرجع، رجع مانے لوٹنا، یرجعو لوٹتا ہے یا لوٹے گا، یرجعو لوٹایا جاتا ہے یا لوٹایا جائے گا، لم یرجع نہیں لوٹایا جاتا ہے۔ اور لم یرجع اس ایک مرد کو نہیں لوٹایا گیا، وہ دو یا وہ ایک مرد نہیں لوٹایا گیا، وہ دو مرد نہیں لوٹایا گیا، اس طریقے سے۔ جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یرجع وہ ایک مرد نہیں لوٹایا گیا۔ لم یرجع وہ دو مرد نہیں لوٹائے گئے۔ لم یرجعو وہ سب مرد نہیں لوٹائے گئے۔ لم
तुरजा, तो एक तुरजा। वो एक औरत, तुरजा, लम तुरजा, तो एक औरत नहीं लौटाई गई, वो एक औरत नहीं लौटाई गई। लम तुरजा, वो दो औरतें नहीं लौटाई गई। लम युरजाना, वो सब औरतें नहीं लौटाई गई। लम तुरजा, तो एक मर्द नहीं लौटाया गया। लम तुरजा, तुम दो मर्द नहीं लौटाए गए। लम तुरजाऊ, तुम सब मर्द नहीं लौटाए गए। लम तुरजाई, तो एक औरत नहीं लौटाई गई। लम तुरजा, तुम दो औरतें नहीं लौटाई गई। लम तुरजाना, तुम सब औरतें नहीं लौटाई गई। लम जी। तुरजा, हाँ। मैं एक मर्द या औरत नहीं लौटाया गया। हाँ। लम तुरजा, हम दो मर्द या दो औरतें, हम सब मर्द या हम सब औरतें नहीं लौटाई गई। जी हाँ, माशाल्लाह, बारकल्लाह फीक। तो इस तरीके से आप लोग फिल मुजारे मजहूल बलम की गर्दान आसानी के साथ गर्दान सकते हैं, और इसी वजन पर आप चंद अफ़ाल की गर्दानें लिख करके लेके आएंगे। कल आपका होमवर्क रहेगा, आप खुद से लिख के लाइए वो अफ़ाल जो अब तक आपने नहीं पढ़ा है, उन अफ़ाल की प्रैक्टिस कीजिए, ताकि उन अल्फाज के मानी भी आपको समझ में आ जाए, और उसके साथ साथ नए अफ़ाल आपकी ज़िंदगी में, आपके अरबी की लाइफ में आ जाए। जी, इसके बाद आगे पेज नंबर 29 क्या है जी। अब यहाँ से फेल मुजारे मारूफ बसीन की गर्दान। फेल मुजारे मारूफ है और उसके ऊपर सीन दाखिल होता है। सीन जो है ये फेल की अलामतों में से है, चूंकि हम नहू के अंदर और सर्फ के अंदर पढ़ते हैं कि कुछ इस्म की अलामतें हैं, पहचान है, और कुछ फेल की पहचान है। इस्म की अलामतों में से एक अलामत ये होती है कि जैसे इसके ऊपर अलिफ लाम आता है, तनवीन आती है, हर्फ जर आता है, ये सब इस्म की पहचान और अलामत होती है। ऐसे ही फ़ैल की अलामत ये होती है कि फ़ैल के ऊपर सीन, सौफा, कद वगैरह दाखिल होते हैं। तो सीन और सौफा ये करीब करीब मानी में आते हैं, और ये फ़ैल मुजारे पर दाखिल होते हैं। यहाँ पर उसी सीन को दाखिल करके फ़ैल मुजारे पर उसका माना क्या होता है, और क्या उसका माना आप ले सकते हैं और लेते हैं, तो उसकी तरफ इशारा यहाँ पर किया जा रहा है। सबसे पहले यंसुरु, यंसुरु फेल मुदारे मारूफ है, यंसुरु, उसके ऊपर सीन दाखिल करने से क्या बन गया, सयंसुरु, 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 वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा, वो एक मर्द अभी, वो एक मर्द मदद अभी करेगा। अभी का तर्जुमा सीन से निकला है। अभी का तर्जुमा हम जो करते हैं वो सीन से करते हैं। वो एक मर्द अभी मदद करे, अभी यानी फिल वक्त, हाल के साथ खास कर दिया गया। यूं समझ लेना चाहिए कि अभी का मतलब ये हुआ कि हाल के साथ, क्योंकि फेल मुजारे के अंदर हाल और इस्तिक़बाल दोनों के मानी मौजूद होते हैं। मुजारे में प्रेजेंट और फ्यूचर का दोनों का माना पाया जाता है, लेकिन हाल और इस्तिक़बाल के लिए दोनों की तखसीस के लिए भी अलग अलग अल्फाज, अलग अलग हुरूफ लाए जाते हैं। जैसे हमने इससे पहले हुरूफ नासिबा को जब दाखिल किया फिल मुजारे पर, तो लन यज़रिबा या लन यंसुरा कहते ही बात समझ में आ रही थी कि ये काम इन फ्यूचर हुआ है, मुस्तकबिल में होने वाला है। उसने मुस्तकबिल के साथ खास कर दिया था। तो सीन जो है ये बता रहा है कि ये काम अभी हो रहा है, यानी बताया जा रहा है कि सयंसुर, वो एक मर्द अभी मदद कर रहा है, अभी यानी हाल के अंदर। तो इस तरीके से आपको मानी में अभी का तर्जुमा मिलेगा मिलेगा, और फेल मुजारे के ऊपर कोई असर इसका नहीं होगा। फेल मुजारे पर सीन के दाखिल होने पर
کوئی بھی کسی بھی طرح کی آپ کو چینجنگ نظر نہیں آئے گی، فعل مضارع جیسا کہ ویسا ہی رہے گا، البتہ اس کے شروع میں سین آ جانے کی وجہ سے مضارع کے جو معنی کے اندر جو امکان تھا حال اور استقبال کا، تو حال اور استقبال کے معنی کے امکان کو صرف ایک معنی میں خاص کر دیا گیا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ ترجمہ کریں گے، سینصر، سینصر، وہ ایک مرد ابھی مدد کرے گا، سینصران، سینصران، وہ ایک مرد، وہ دو مرد ابھی مدد کریں گے۔ کون گردانیں گے؟ پوری گردانی جی شیخ، اسی طریقے سے گردانی ہے۔ یہی گرداننا ہے گا پورے معنی کے ساتھ۔ جی ابھی مدد کرے گا، سینسرانی تسنیہ مذکر غائب، وہ دو مرد ابھی مدد کریں گے، سینسرون جمع مذکر غائب، وہ سب مرد ابھی مدد کریں گے، ستنسرو واحد مؤنث غائب، وہ ایک عورت ابھی مدد کرے گی، ستنسرانی تسنیہ مؤنث غائب، وہ دو عورتیں ابھی مدد کریں گی، سینسرنا جمع مؤنث غائب، وہ سب عورتیں ابھی مدد کریں گی، ستنسرو واحد مذکر حاضر، وہ ایک مرد ابھی مدد کرے گا، ستنسرانی تسنیہ مذکر حاضر، تو تم دو مرد ابھی مدد کرو گے، ستنسرون جمع مذکر حاضر، تم سب مرد ابھی مدد کرو گے، ستنسرین واحد مؤنث حاضر، تو ایک عورت ابھی مدد کرے گی، ستنسرانی تسنیہ مؤنث حاضر، تم سب عورتیں، تسنیہ مؤنث حاضر، تم دو عورتیں ابھی مدد کریں گی، ستنصرنا جمع مؤنث حاضر، تم سب عورتیں ابھی مدد کریں گی، سانصر واحد متکلم مذکر و مؤنث، میں ابھی مدد کروں گا یا کروں گی، سننصر جمع متکلم مذکر و مؤنث، ہم سب مرد یا عورت ابھی مدد کریں گے یا کریں گی۔ جی ہاں، ماشاء اللہ۔ اور کون گردانیں گے اسی وزن پر؟ کوئی اور فعل کے ذریعے سے، کوئی اور فعل کے ذریعے سے۔ جی اپنے سے آپ کو جتنے افعال یاد ہیں ان میں سے کسی ایک فعل کے ذریعے سے گردانے۔ ہم بولنا یذہبو سے، جی سیذہبو واحد مذکر غائب، گردانی، سیذہبو واحد مذکر غائب، وہ ایک مرد ابھی جائے گا، وہ ایک مرد، ابھی جائے گا، وہ ایک مرد ابھی جائے گا، جی ہاں ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ سیذہبانی تسنیہ مذکر غائب، وہ دو مرد ابھی جائیں گے، جی سیذہبونا جمع مذکر غائب، وہ سب مرد ابھی جائیں گے، جی ستذہبو واحد مؤنث غائب، وہ ایک عورت ابھی جائے گی، ستذہبانی تسنیہ مؤنث غائب، وہ دو عورتیں ابھی جائیں گی، سیذہبنا جمع مؤنث غائب، وہ سب عورتیں ابھی جائیں گی، ستذہبو واحد مذکر حاضر، تو ایک مرد ابھی جائے گا، ستذہبانی تسنیہ مذکر حاضر، تم دو مرد ابھی جاؤ گے، ستذہبونا جمع مذکر حاضر، تم سب مرد ابھی جائیں گے، ستذہبینا واحد مؤنث حاضر، تو ایک عورت ابھی جائے گی، ستذہبانی تسنیہ مؤنث حاضر، تم دو عورتیں ابھی جائیں گی، ستذہبنا جمع مؤنث حاضر، تم سب عورتیں ابھی جائیں گی، سأذہب واحد متکلم، میں ابھی جاؤں گا یا جاؤں گی، سنذہب جمع متکلم، ہم سب مرد ابھی جائیں گے یا ہم سب عورتیں ابھی جائیں گی۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ دیکھیے اس میں ایک بڑا فائدہ کیا ہے، آپ لوگ جو صرف پڑھ رہے ہیں، صرف کے تعلق سے یہ جو آپ لوگ ایک ترتیب سے پڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ ہم اگر مضارع میں کریں گے تو کس طریقے سے، ماضی میں کرنا ہے اگر مضارع کے ذریعے سے، منفی میں تو کیسے کریں گے، تو اور تاکید اگر ہمیں کرنی ہے فعل مضارع میں اس کے ساتھ یا پھر حال کے ساتھ، تو یہ سارے الگ الگ
حروف کو لگانے سے آپ کو یہ سب معانی سامنے آ رہے ہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہوتی اگر ہم ایک طرف یہ صرف پڑھ رہے ہوتے اور دوسری طرف عربی کے جملے، باقاعدہ عربی کی کتاب ہوتی جس کے اندر یہ جتنی بھی آپ نے ابھی تک جو گردانیں پڑھی ہیں یا آپ جو گردانوں کو پڑھتے چلے جا رہے ہیں الگ الگ انداز سے، الگ الگ جو ہے فعل کے، افعال کے، تو اس کی تطبیق ہم بول سکتے تھے۔ اس کی تطبیق آپ کو جو ہے نا عربی زبان کی کوئی ایسی کتاب جس کے اندر یہی چیزیں اسی وزن پر، اسی پیٹرن پر آپ کو وہاں نظر آتی۔ مثال کے طور پر جیسے یہاں پر ابھی سینصر ایک لفظ آیا کہ وہ ایک مرد ابھی مدد کرے گا، اسی وزن پر 5 جملے آپ کو عربی زبان کے اندر، عربی ادب کی کتاب ہو، اس کے اندر ٹیکسٹ ہو جس کے اندر یہ لکھا ہو کہ عربی میں، کہ اردو میں ہو سکتا ہے، اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں، عربی میں بھی کہ آپ اردو سے عربی کیجئے اور عربی سے اردو کیجئے، اور یہ جو ہے فعل مضارع کی گردان کی پریکٹس بھی ہو جاتی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے لیے اتنے سارے جملے آپ اس پر اسی وزن پر بنا کر کے آپ اپنی عربی کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ یا پھر اسی میں یہ اگر کتاب ہے مثال کے طور پر اس نحو صرف کی کتاب، اس طرح صرف کی کتاب میں تمارین نیچے دے دی جائے، جس تمارین کے اندر جو ہے کچھ عربی کے کچھ اردو کے نئے نئے جو افعال ہیں جو اب تک آپ نے پڑھے ہیں یا نہیں پڑھے ہیں، ان افعال کی گردان کی پریکٹس اس میں کر دی جائے، کرا دی جائے۔ مثال کے طور پر ابھی میں آپ لوگوں سے ویسے زبانی طور پر پوچھ رہا ہوں، بعض لوگ آپ لوگ لکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، تو صرف یہ کہ وہ سب مرد ابھی دوڑیں گے، تو دوڑنے کی عربی کیا تھی ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ڈھونڈنا ہوگا۔ اس کے بعد اب جب آپ نے کہہ دیا یا میں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ وہ سب مرد ابھی دوڑیں گے، تو آپ کا دماغ یہ چلے گا کہ یہ وہ سب بتاتے ہی، یہ کہتے ہی یہ ہمارے سامنے بات آ رہی ہے کہ وہ سب، اس کا مطلب یہ کہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور سب بتا رہا ہے کہ جمع کا صیغہ ہے، اور وہ بتا رہا ہے کہ غائب کا صیغہ ہے۔ اب ہم لے کر کے آئیں گے اسی حساب سے، پہلے تو ہم دوڑنے کی عربی لے کر کے آئیں گے، دوڑنے کی عربی لے کر کے آئیں گے، اس کے بعد اس کے حساب سے جمع مذکر غائب کا صیغہ وہاں پر لے کر کے آئیں گے۔ تو ایک جملے کے اندر، ایک سنٹنس کے اندر، ایک کلمے کے اندر پورے ایک بڑے جملے کا عربی میں، جو اردو میں بڑا جملہ تھا اس کو عربی میں آپ نے بنا دیا۔ ایسے ہی نئے نئے الفاظ کو لا کر کے تمارین کی شکل میں یہاں پر رکھا جاتا، یا ایسی کوئی کتاب باقاعدہ اس کے ساتھ جڑی ہوتی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کارآمد زیادہ اور بہت مفید ہوتا آپ لوگوں کے لیے، اور یہ سب کے اوپر لازم کر دیا جاتا کہ آپ کو تمارین ہر حال میں کرنی ہے، یا اس کے ساتھ یہ عربی کی ٹیکسٹ بک آپ کو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، تاکہ آپ لوگ اس کے ذریعے سے عربی سیکھ سکیں۔ تو آپ کو انشاءاللہ عربی بولنے میں، سیکھنے میں، اور ان الفاظ کا استعمال کرنے میں، اور ان سیگوں کو جاننے اور پہچاننے میں آپ کو کبھی بھی دقت نہیں ہوگی۔ ویسے بھی آپ جو سیگے گردان رہے ہیں، جو افعال بنا رہے ہیں، اس سے بھی انشاءاللہ بہت بہت فائدہ ہوگا، لیکن کیا ہے کہ یہ جو آپ گردان کی شکل میں بنا رہے ہیں تو وہ گردان ہی کی شکل میں آپ کو یاد رہے گی۔ پھر آپ سے کوئی الگ کوئی چیز بولنے کے لیے کہے تو آپ کو پہلے سوچنا پڑے گا کہ مجھے یہ کیا کرنا، کس طریقے سے بنانا چاہیے۔ تو اتنی پریکٹس ہو جائے 14 سیگوں کی کہ وہ 14 سیگے یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کی زبان پر زبان زد ہو، کبھی بھی آپ سے عربی میں، اردو میں کوئی بھی کسی بھی فعل کے ذریعے سے پوچھے، آپ کو صرف اس فعل کا معنی معلوم ہونا چاہیے، باقی پیٹرن یہی ہے، آپ فوراً بنا لیں۔ تو اس طریقے سے آپ لوگوں کے لیے بڑی آسانی ہوتی، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ تمارین کو اسی طریقے سے کرنا چاہیے۔ تو بہرحال آپ لوگوں نے پتہ نہیں مجھے اس سے پہلے اس طریقے سے تمرین کی مشق کی ہیں یا نہیں، یا اسی پیٹرن پہ ہی بنتے بناتے یا پڑھتے پڑھاتے چلے آئے ہیں، واللہ عالم، مجھے اس کے بارے میں علم نہیں، لیکن اس کا بہترین طریقہ ایک یہ ہے جو میں سمجھتا ہوں، اور اس سے فائدہ کافی ہوگا۔ تو اگر اس معاملے میں کوئی عربی کی ٹیکسٹ بک یا پھر جو ہے اسی طریقے سے تمارین کی شکل میں اسی انہی گردانوں کے عوض یا ان کے فوراً بعد جو ہے ذکر کر دیا جائے تو بہت بہتر ہوگا۔ میرے علم کے مطابق، ناقص علم کے مطابق لوگوں کو کافی فائدہ ہوگا اگر آپ لوگ
اس کے لیے کوشش کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ خود بھی بنا سکتے ہیں. چند افعال لے آئیے, چند افعال کو چند افعال کی جو ہے الگ الگ جو نئے نئے افعال ہیں ان کی اس طریقے سے اردو بنائیے یا عربی بنائیے, پھر اس کے بعد ان کا سیگا اور ترجمہ یا سیگا اور گرداننے کے لیے کہیں تو انشاءاللہ آپ کی پریکٹس اور بڑھ جائے گی اور آپ لوگ اس سے کافی فائدہ اٹھا سکیں گے. جی, تو سینصرو کے وزن پہ اور کوئی نیا افعال نیا فعل ہو اس سے کون گردانیں گے؟ ایک اور گردانے. شیخ ہم سایسجدو سے. جی, گردانی. سایسجدو واحد مذکر غائب وہ ایک مرد ابھی سجدہ کرے گا. سیسجدانی تسنیہ مذکر غائب وہ دو مرد ابھی سجدہ کریں گے. سیسجدون جمع مذکر غائب وہ سب مرد ابھی سجدہ کریں گے. ستسجدو واحد مؤنث غائب وہ ایک عورت ابھی سجدہ کرے گی. تسجدانی تسنیہ مؤنث غائب وہ دو عورتیں ابھی سجدہ کرے گی. سیسجدنا جمع مؤنث غائب وہ سب عورتیں ابھی سجدہ کرے گی. ستسجدو واحد مذکر حاضر تو ایک مرد ابھی سجدہ کرے گا. ستسجدانی تسنیہ مذکر حاضر پھر سے پڑھے ستسجدو کا. ستسجدو واحد مذکر حاضر تو ایک مرد ابھی سجدہ کرے گا. ستسجدانی تسنیہ مذکر حاضر تم دو مرد ابھی سجدہ کرو گے. ستسجدونا جمع مذکر حاضر تم سب مرد ابھی سجدہ کرو گے. ستسجدینا واحد مؤنث حاضر تو ایک عورت ابھی سجدہ کرے گی. ستسجدانی تسنیہ مؤنث حاضر تم دو عورتیں ابھی سجدہ کرو گی. ستسجدنا جمع مؤنث حاضر تم سب عورتیں ابھی سجدہ کرے گی. ساسجدو واحد متکلم مذکر مؤنث میں ابھی سجدہ کروں گی ایک مرد یا ایک عورت. سنسجدو جمع متکلم مذکر مؤنث ہم سب ابھی سجدہ کریں گے مرد یا عورت. جی ہاں, ماشاء اللہ, بارک اللہ فیک. اور 2 منٹ ابھی ہمارے پاس ہے اور ایک گردان ہو سکتی ہے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی استاد ہم یدخلو سے پڑھیں. ہاں کریے. وعلیکم السلام. جی, پہلے مضارع معروف باسین کی گردان. سیدخلو واحد مذکر غائب وہ ایک مرد ابھی داخل ہوگا. جی, سیدخلانی تسنیہ مذکر غائب وہ دو مرد ابھی داخل ہوں گے. سیدخلون جمع مذکر غائب وہ سب مرد ابھی داخل ہوں گے. ستدخلو واحد مؤنث غائب وہ ایک عورت ابھی داخل ہوگی. سیدخلانی تسنیہ مؤنث غائب وہ دو عورتیں ابھی داخل ہوں گی. ستدخلانی نا یا نہیں آئے جی, ستدخلانی تسنیہ مؤنث غائب وہ دو عورتیں ابھی داخل ہوں گی. سیدخلنا جمع مؤنث غائب وہ سب عورتیں ابھی داخل ہوں گی. ستدخلو واحد مذکر حاضر وہ ایک مرد ابھی داخل ہوگا. وہ نہیں تو ایک مرد. جی آپ ایک مرد ابھی داخل ہوں گے یا ہوگا. ستدخلانی تسنیہ مذکر حاضر تم دو مرد ابھی داخل ہوں گے. ستدخلونا جمع مذکر حاضر تم سب مرد ابھی داخل ہوں گے. ستدخلینا واحد مؤنث حاضر آپ ایک عورت ابھی داخل ہوں گی. ستدخلانی تسنیہ مؤنث حاضر تم دو عورتیں ابھی داخل ہوں گی. ستدخلنا جمع مؤنث حاضر تم سب عورتیں ابھی داخل ہوں گی. سأدخلو واحد متکلم مذکر و مؤنث کے لیے میں ایک عورت ابھی داخل ہوں گی یا میں ایک مرد ابھی داخل ہوگا. جی, سندخلو جمع متکلم مذکر و مؤنث کے لیے ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں داخل ہوں گے. جی ہاں, ماشاء اللہ, بارک اللہ فیک. دیکھیے
اب تک تو جتنے افعال آ رہے ہیں وہ روزانہ تقریباً ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں، اور وہی ہے میں ایک فعل بتا رہا ہوں، آپ میں سے کون گردانیں گے؟ بالکل نیا ہے آپ لوگوں کے لیے، ہو سکتا ہے آپ نے اس سے پہلے گردانا ہو، اور یہ افعال گردانے کے بعد اسی سے آپ آگے پیچھے الفاظ بناتے چلے جائیں تو آپ کی عربی عبارت بنتی چلی جائے گی، مکمل آپ ایک پیراگراف تیار کر سکتے ہیں۔ تو یشکرو میرے پاس ایک لفظ ہے، ایک فعل ہے، سیشکرو، وہ ایک مرد ابھی شکر کرے گا، کون کریں گے اس کے وزن پہ؟ واحد مذکر غائب، جی وہ ایک مرد بھی شکر کرے گا۔ جی سیشکرانی تسنیہ جی مذکر غائب، وہ دو مرد ابھی شکر ادا کریں گے۔ جی شکر کریں گے جی۔ سیشکرونا جمع ہم، مذکر غائب، وہ سب مرد ابھی شکر کریں گے۔ جی ستنسر واحد ہم، مؤنث غائب، وہ ایک عورت ابھی شکر کرے گی۔ جی ستنسرانی تسنیہ ہم، مؤنث، واحد ستشکرانی ہم، ستشکرانی تسنیہ مؤنث غائب، وہ دو ہم، عورتیں ابھی شکر کریں گی۔ ہم، سیشکرنا جمع ہم، مؤنث غائب، وہ ہم، سب عورتیں ابھی شکر کریں گی۔ ہم، ستشکرو واحد مذکر غائب، وہ تو ہم، ایک مرد ابھی شکر کرے گا۔ ہم، ستشکرانی تسنیہ مذکر ہم، حاضر، تم ہم، دو مرد ابھی شکر کریں گے۔ ہم، ستشکرونا ہم، جمع مذکر حاضر، ہم، تم سب مرد ابھی شکر کریں گے۔ ہم، ستشکرینا ہم، ستشکرینا واحد مؤنث حاضر، تو ایک ہم، عورت بھی شکر کرے گی۔ ستشکرانی تسنیہ مذکر مؤنث حاضر، ہم، تم دو عورتیں ابھی شکر کریں گی۔ ہم، ستشکرنا جمع مؤنث حاضر، تم سب عورتیں ابھی شکر کریں گے۔ ہم، اشکر واحد مذکر اشکرو ساشکرو ساشکر واحد مذکر یا مؤنث متکلم، میں ابھی مدد کروں گی، شکر کروں گی۔ نشکرو جمع متکلم، ہم سب ابھی شکر کریں گے۔ جی اب دیکھیے اس وزن پہ آپ نے شکر، ماشاء اللہ بارک اللہ فیک، تو شکر کے فعل کے اوپر آپ نے پوری گردانی۔ اب آپ دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ سیشکر، وہ ایک مرد ابھی شکر کرے گا، اب آگے بڑھا دیجئے، کس کا شکر کرے گا؟ اللہ کا کرے گا، اپنے ماں باپ کا کرے گا، استاد کا کرے گا، اپنے بڑوں کا کرے گا، تو آپ آگے لکھ لیجئے سیشکر اللہ، سیشکر اللہ، وہ ایک مرد ابھی اللہ کا شکر کرے گا۔ دیکھیے جملہ بن گیا۔ ایسے ہی آپ مثال کے طور پر سامنے والے مخاطب کو مخاطب کر رہے ہیں جو کہ ایک لڑکی ہے یا ایک عورت ہے، تو آپ کہیں گے ستشکرین، آپ ابھی شکر کرو گی، تو اب کس کا کریں گی؟ اللہ کا۔ ستشکرین اللہ، آپ ابھی اللہ کا شکر کرو گی۔ اس طریقے سے آپ کا جملہ بن گیا۔ آپ کہیں گے اپنے والد صاحب کا، اپنے والدہ کا، اماں کا، تو آپ کیسے کہیں گے؟ ستشکرین ابی کا، اب جو ہے نا والد صاحب ہے، ابا کا، تو ستشکرین ابا کا، یا والدت کا، اپنی والدہ کا۔ اس طریقے سے آپ جملے بناتے چلے جائیں گے، آپ کے سینٹنس پورے بن جائیں گے۔ سارے افعال اب تک آپ نے جتنے بھی پڑھے ہیں، اسی ترتیب سے آپ سارے افعال کی گردانوں کے ساتھ جملے اور سینٹنس پورے کے پورے 14 سیکوں کے ساتھ آپ کو ہر گردان میں 14 آپ کے سینٹنس بن جاتے ہیں، گویا کہ ایک بڑا پیراگراف آپ کا عربی زبان میں تیار ہو جاتا ہے ہر فعل کے ساتھ۔ تو آپ کو اس کے ذریعے سے عربی بنانے میں بہت مدد ملے گی، اور آپ ایک بار اس کی کوشش کریں گے، محنت کر لیں گے، پھر آپ کو ہمیشہ زندگی بھر آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو اس کی آپ لوگ کوشش کریں۔ میری رائے یہ ہے کہ اس کو صرف زبانی یاد کر لینے سے یا یہ کہ گردانوں کو رٹ لینے سے
یہ میرے نظریے کے مطابق صرف کافی نہیں ہے، اس کے پیچھے تمارین ہونی چاہیے، اور تمارین میں بھی مشق ایسی ہو کہ آپ کی روز مرہ کی زندگی میں استعمال ہونے والے افعال اس کے اندر آنے چاہیے، تاکہ آپ کے لیے سب کے لیے بڑی آسانی ہو جائے۔ میں سمجھتا ہوں آپ لوگ سب سمجھ گئے ہوں گے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔